بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے کہ اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ پرندے ان کی پیٹھ کو ٹوٹی ہوئی دیوار کا حصہ سمجھتے اور اس پر بیٹھ جاتے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: قرآن پاک میں بیان کیا گیا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ جواب: ہاتھی۔ وہ کون سے چار موقع تھے جن پر شیطان دہاڑ مار کر رویا تھا؟ جواب: نمبر 1، بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2، جب اسے زمین پر اتارا گیا، نمبر 3، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث ہوئی، نمبر 4، سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پر سوار ہوں گے؟ جواب: براق پر۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سوال: میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ جواب: اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسن و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کتنے سال تک اس دنیا پر زندہ رہے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام 115 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ سوال: لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ جواب: لوح محفوظ جن چیزوں سے بنی ہے ان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے، البتہ احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اور ان کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور ان کا قلم نور اور کتابیت لکھائی بھی نور کی ہے۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کا نام انجیل میں کس طرح لکھا گیا ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام کا نام انجیل میں نام ایلیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون کون سے اعضاء چمکیں گے؟ جواب: ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت میری امت بلائی جائے گی تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے پیشانیاں اور ہاتھ چمکے ہوں گے۔ سوال: مشکل آنے پر حضرت مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سوال: جنازے پر عورتوں کے واویلا کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی میت پر اتنا اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں، گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جہالت کی باتیں بکتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟
جواب: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا تاریکی ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو، اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو، اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب: غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 یا 18 ماہ تھی۔ سوال: نمرود کس شہر کا بادشاہ تھا؟ جواب: نمرود شنار کا بادشاہ تھا۔ نمرود کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نو تھا۔ سوال: سب سے پہلے کس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا؟ جواب: نمرود بن کنعان نے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج سر پر نہیں پہنا تھا۔ سوال: کون سی خبر سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا؟ جواب: جب نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا۔ سوال: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر آگ میں رہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ کے شعلوں میں رہے۔ سوال: نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کس شہر کا بادشاہ تھا؟ جواب: بابل شہر کا بادشاہ تھا۔ نمرود کس کے خوف میں آ کے تمام نامولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے کرتا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف میں آ کے نمرود نامولود بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ سوال: نمرود کس کی عبادت کرتا تھا؟ جواب: نمرود بت پرستی کی عبادت کرتا تھا۔ سوال: نمرود کس کے ذریعے آسمان پر خدا کا مقابلہ کرنے گیا تھا؟ جواب: نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف گیا، لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ سوال: نمرود کس کا بیٹا تھا؟ جواب: نمرود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ سوال: فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: فرعون کو اہل مصر فارا اوف کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اوف کے معنی بلند یا اونچائی کے ہیں۔ سوال: تمام فرعون کس کی اولاد ہے؟ جواب: قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ سوال: قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کس واقعے میں آیا ہے؟ جواب: بنی اسرائیل کے واقعہ میں۔ سب سے آخری خاندان کس کی شہنشاہی کا تھا؟
جواب فارس کی شہنشاہی کا تھا جو کہ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون کس خاندان سے تھا؟ جواب حقسیس مسعوب بن ریان کے خاندان سے تھا جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ سوال اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ علم کے اعتبار سے موجود ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں ہے، زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہی جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس لیے حاضر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، اور ناظر کا مطلب ہوا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو کس فرعون کے خاندان کا زمانہ تھا؟ جواب فرعونہ کے 16ویں خاندان، اور اس فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا اور کیا چیز آپ کو سجدہ کر رہی تھی؟ جواب 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ ہیں؟ جواب 1 سورت۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا نام دیا ہے؟ جواب احسان القصص۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ سوال کیا سجدے کی حالت میں دعا کرنا جائز ہے؟ جواب سجدے کی حالت میں دعا کرنا مسنون ہے، کیونکہ سجدہ میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان رب کی رحمت کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ ایک دوسری حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، سجدے میں پوری لگن کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ سجدے میں دعا قبول کے ساتھ سال کے لائق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے گناہ، پہلے اور بعد میں کیے گئے گناہ، ظاہری اور مخفی گناہ سارے کے سارے معاف فرما۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے کس سے بے حد محبت کرتے تھے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اپنے والد محترم کو سنائی تو انہوں نے کیوں سختی سے منع کیا؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا صاف مطلب سے کیا مراد ہے؟
جواب: خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستارے سے 11 بھائی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی 2 بیٹے کس کی اولاد تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ کی بہن راحیل بنت لیان سے 2 بیٹے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور ہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے کنویں میں بھیجا؟ جواب: ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ جواب: بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا؟ جواب: ایک قافلہ تھا جو کہ پیاسا تھا اور کنویں سے پانی نکالنے لگا تو وہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا لازم ہے؟ جواب: جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ آدمی پر واجب ہے، اس لیے ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اس آدمی کے لیے جو محنت و مزدوری سے فارغ ہو کر جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، کیونکہ گرمی اور کام کی مشقت کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ اگر ایسا آدمی صرف وضو کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے تو دیگر مسلمان پسینے کی بدبو کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں اور مدینہ کے بیلاویں علاقوں سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے باری باری آتے تھے۔ چونکہ وہ گرد و غبار میں چل کر آتے، اس لیے ان کے بدن سے غبار اور پسینے کی وجہ سے بدبو آنے لگ جاتی۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جب کہ آپ اس وقت میرے گھر میں تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ تم لوگ اس مبارک دن میں نہا دھو لیا کرو۔ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے جمعہ کے دن غسل نہیں کر سکا تو وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کر کے جمعہ میں شرکت کر کے کرے، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا ناپاکی کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت و فضیلت بجا کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ دن بقیہ ایام سے ممتاز ہو سکے۔ سوال: جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، ان دنوں میں مصر کے حکمران کا نام کیا تھا؟ جواب: حکمران ریان بن ولید۔ کیا نماز میں سستی بہت بڑا جرم ہے؟ جواب: نماز نہ پڑھنا یا اس کی ادائیگی میں سستی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، ایسا آدمی یقیناً فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور بعض علماء نے ایسے شخص کو کافر بھی قرار دیا ہے۔ مالکی اور شافعی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نماز پڑھنے کا کہا جائے گا اور ڈرایا جائے گا کہ اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ 3 دن تک اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا، ہر نماز کے وقت اسے نماز کا کہا جائے گا اور نہ پڑھنے پر قتل کی دھمکی دی جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً آدمی اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے علاوہ کسی